بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے۔ جسم کے بال ناخن سے روح تک وہ کسی چیز کا مالک نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے اسے عطیہ کیا گیا ہے۔ انسان کا کمال اپنے رب کے ماننے میں ہے، نہ کہ اپنی مرضی چلانے میں۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اسے کسی چیز کا اختیار حاصل نہیں، نہ ہی اسے اپنی مرضی چلانے کی اجازت ہے۔ انسان کو اپنی مرضی چلانے کے لیے مرنے کے بعد جنت میں موقع دیا جائے گا۔ دنیا مرضی چلانے کی نہیں، بلکہ رب کے ماننے کی جگہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، حدیث شریف میں دنیا کو مومن کا قید خانہ کہا گیا ہے۔ بھلا جیل میں اپنی مرضی کہاں چل سکتی ہے؟ شیطان کی یہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو رب کی مرضی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی مرضی پر چلانے کا سبق دیتا ہے۔ شیطان عورتوں کو دو مواقع میں بطور خاص اپنی مرضی چلانے کا سبق پڑھاتا ہے، اور ان دو مواقع پر اپنی مرضی چلانے کا ایک خطرناک نتیجہ نکلتا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک خطرناک مطالبہ سامنے آتا ہے۔ وہی شیطان کی اصلی غرض ہے، جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ اس کا ذکر آخر پر آئے گا۔ سب سے پہلے ان دو مواقع کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے ذریعے شیطان عورتوں کو ورغلاتا ہے، عفت مآب عورتوں سے معذرت کے ساتھ۔ نمبر 1، لباس۔ شیطان کی سب سے پہلی محنت عورت پر ہوتی ہے۔ وہ لباس کے معاملے میں اسے آزادی کا خواہش مند بنانا چاہتا ہے، کیونکہ بے حیائی پھیلانے میں نامکمل لباس کا بڑا عمل دخل ہے۔ عورت شیطانی چال میں پھنس کر لباس کے معاملے میں اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے کہ میں جیسا لباس بھی پہنوں، مجھ پر کسی کی روک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باریک لباس پہننا چاہتی ہے، کھلے بازو رکھنا چاہتی ہے، تنگ لباس پہن کر اپنے اعضاء کے خد و خال نمایاں کرنا چاہتی ہے کہ میں لباس کے معاملے میں جو چاہوں وہی کروں، تاکہ میں غیر مردوں کی توجہ کا مرکز بنوں، کیونکہ میری کمائی میری مرضی۔ لباس کی اس درجہ کی بے لباسی میں تو اب دیندار عورتیں تک مبتلا ہو گئی ہیں۔ آزاد خیال عورتوں کا معاملہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ عورت کی ذات میں فطری کشش رکھی گئی ہے۔ جب وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوتی ہے تو بے حیائی اور فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ سب کارستانیاں اپنی مرضی چلانے کی ہیں۔ 2، آزادانہ نقل و حرکت۔ شیطان کی دوسری کوشش عورت میں آزادانہ نقل و حرکت کی خواہش پیدا کرنے کی ہوتی ہے کہ میں جہاں چاہوں چلوں پھروں، یا جس کے ساتھ چلوں پھروں، کسی کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی روک ٹوک کرے تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے سفر کی اجازت نہیں، تو پھر کسی اجنبی کے ساتھ اسے گھومنے پھرنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن مغربی طرز زندگی کی دلدادہ عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس آزادانہ نقل و حرکت کے نتائج بد کو ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا لوگوں کی عبرت کے لیے منظر عام پر لاتا رہتا ہے، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیا جا رہا۔ ایک جریدے میں تو یہ واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ ایک طالبہ کے والد نے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ میری بیٹی تیسرا دن ہے گھر نہیں آ رہی۔ پرنسپل صاحب نے یہ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کلاس میں بلا ناغہ حاضر ہو رہی ہے، تو اس کے والد نے کہا پھر فکر کی کوئی بات نہیں، وہ شاید چھٹی کے بعد اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہوگی۔ مجھے اصل تشویش یہ تھی کہ اس کی تعلیم کا تو کوئی حرج نہیں ہو رہا۔ اب بتائیے، کیا ہمارے مذہب میں ایسی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے؟ کیا اپنی مرضی چلانے سے اس کی عفت و پاکیزگی کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ خطرناک مطالبہ۔ لباس آزادانہ نقل و حرکت میں اپنی مرضی تک پہنچا کر شیطان مغرب زدہ عورتوں میں وہ خطرناک مطالبہ پیدا کرتا ہے جو آج کل دہرایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کسی عورت کا اس طرح کا مطالبہ کا مطلب بھلا اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شرعی انداز سے جنسی تسکین حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایسا مطالبہ پاک دامنی کی موت کے مترادف ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی کرنے والا خود کو ختم کرتے وقت اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، حالانکہ خودکشی سنگین جرم اور گناہ ہے۔ جیسے جسم کو ختم کرنے میں اس کی مرضی نہیں چل سکتی، اسی طرح جسم کے غلط استعمال پر بھی کسی کو اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عورتیں صنف نازک پر روا رکھی گئی زیادتیوں کے خلاف اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے یہ نعرہ لگا رہی ہیں۔
اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے نامناسب الفاظ کی بجائے میرا جسم میرے حقوق کے عنوان سے صدا بلند کیوں نہیں کرتی؟ حقوق کا مطالبہ تو جائز ہے اور ان کا حق ہے، لیکن مرضی چلانے کا مطالبہ بالکل جائز نہیں۔ امر واقعی تو یہ ہے کہ عورتوں کی سرفہرست حقوق میں ان کی جان و مال کا تحفظ، عزت و آبرو کی حفاظت، باپ اور شوہر کی جائیداد میں حصہ، گھریلو ناانصافیاں، مردوں کا تشدد، قرآن سے شادی کی رسم، جہیز کی لعنت، کاروکاری کا الزام، بیوہ کی دوسری شادی کو عیب سمجھنا، عفت مآب، عورتوں پر جنسی تشدد، ان جیسے حقوق سے محرومی پر ان کی آواز اٹھانی چاہیے۔ ان جیسے حقوق کے لیے میرا جسم میرے حقوق کے نام سے عورتوں کو آواز اٹھانے کا ضرور حق حاصل ہے۔ افسوس، اپنے جسم پر اپنی مرضی کی خواہش مند عورتوں کو یہ معلوم نہیں کہ اپنی مرضی چلانے والیاں اپنے حقیقی اور اصلی حقوق سے محروم ہیں۔ کسی کو یقین نہیں تو بیرون ممالک میں جا کر عورتوں کی حالت زار کا مشاہدہ کر لیں، تب معلوم ہوگا کہ یہاں کی عورتیں کتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ الحمدللہ، اہل علم اور تبلیغی مساعی کی برکت سے عورتوں کی کثیر تعداد میں دینداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے۔ وہ شرعی پردہ کی پابند اور اپنی عزت و آبرو کی پاسبان بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے دیندار خواتین کی اکثریت نے عورتوں کے اس طرح کے مطالبے کو سختی سے رد کیا ہے کہ یہ مغرب زدہ عورتوں کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے، عفت مآب بہن بیٹی کے دل کی آواز نہیں ہو سکتی۔ قدیم زمانہ میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو ایک صاحب نے اپنے زر خرید غلام سے نام پوچھا، کھانے کا پوچھا اور پوشاک کے بارے میں پوچھا تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ جس نام سے آپ پکاریں، جو آپ کھلا دیں، جو آپ پہنا دیں۔ مالک نے کہا، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھ رہا ہوں۔ تو غلام نے کیسا پیارا جواب دیا، اگر میری اپنی کوئی مرضی ہوتی تو پھر میں غلام نہ ہوتا، مالک ہوتا۔ ہمارے دلوں میں بھی جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم سب مرد عورتیں ایک مالک و خالق کے غلام ہیں، تو پھر میرا جسم میری مرضی کی آوازوں کی بجائے یہ حقیقت لوح دل پر نقش ہو جائے گی کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے کاموں کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔